کل ملیشیا کے دارالخلافہ کوالالمپور کے ایک تجارتی مرکز میں کنونشن سینٹر کے اندر ایک پروگرام تھا جس کا عنوان تھا انٹرنیشنل وقف دعویٰ کنونشن 2026، اور یہ بنیادی طور پر دو بڑی آرگنائزیشن ہیں، پرکم اور رائسب۔ یہ پرکم کا عربی میں ترجمہ ہے جمعیت البر الاسلامیہ مالیزیہ، یعنی یہ مسلم ویلفیئر آرگنائزیشن ہے ملیشیا کی، اور رائسب مخفف ہے ریجنل اسلامک دعویٰ کونسل آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا اینڈ پیسیفک، اور ان دونوں کے اشتراک سے یہ پروگرام تھا وقف کے عنوان سے، کہ وقف ایک ایسا سبجیکٹ ہے شریعت کا جس نے اسلامک سوسائٹی کی بنیادوں کو ماضی کے اندر مضبوط کیا، یہاں تک کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے کچھ وقف ایسے بھی تھے جو آج تک چل رہے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عثمان کا وقف ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں، اور پھر عباسی، اموی، اور یہاں تک کہ ہر مسلم ملک کے اندر ایک وقف عمارات، وقف مدارس، وقف مساجد کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور یہ آج تک چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ کل ریفرنس کے طور پر اسپین کا بھی ذکر کر رہے تھے، ایک وقف کا، وہ وقف جو مختلف حکومتوں کے گزرنے کے باوجود، غیر مسلموں کے ہاتھوں میں اس علاقے کو چلے جانے کے باوجود بھی وقف کی جو صورت بنائی گئی تھی وہ آج تک چل رہی ہے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر اتنا بڑا اماؤنٹ ہے وقف کا کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک کا بجٹ اور ہندوستان کے اسلامی وقف کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اور خود ملیشیا کے اندر ہزاروں ایکڑ اراضی وقف موجود ہے، کل وہ ذکر کر رہے تھے۔ چنانچہ اس وقف کی اہمیت اور آج کے دور میں اس کی ضرورت پر زور دینے کے لیے یہ کنونشن ہوا، اور اس کنونشن میں زیادہ تر تو مقامی لوگ تھے، اور اس لیے زیادہ تر پروگرام ملائی زبان کے اندر ہوا، اور بادشاہ نے اس کنونشن کا خود افتتاح کیا، جو آکسفورڈ کا پڑھا ہوا ہے، اور بہت اچھی انگریزی اس نے بولی، اور انگریزی کے اندر اس نے تقریر کی۔ اس کے علاوہ سرابق صوبے کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ انہوں نے خوش آمدید کہا، اور مرزوقی صاحب جو رائسب کے جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے ساری یہ پروگرام ترتیب دیا، اور پھر مختلف علاقوں سے آئے ہوئے جو اسکالرز تھے، جیسے ہانگ کانگ سے مجھے جانے کا موقع ملا، تائیوان سے، تھائی لینڈ سے، اسی طرح جاپان سے، سری لنکا سے، مالدیو سے، اور قرب و جوار کے انڈونیشیا سے، سنگاپور سے لوگ اس کنونشن میں شریک ہوئے۔ اور پھر اس میں جو انتظامی حوالے سے بات ہوئی، مثلا وقف کے تحت جو ہسپتال چل رہے ہیں ملیشیا کے اندر، اس کی پریزنٹیشن ہوئی۔ سنگاپور میں کس طرح وقف یہ کام کر رہا ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی، اور خود بادشاہ نے بھی بڑی اچھی گفتگو کی، اور باقاعدہ تاریخی حوالوں سے اس بادشاہ نے، جس کا نام ناظرین معز الدین شاہ تھا، اس نے بھی بڑی اچھی گفتگو اور تقریر کی۔ اور یہ صبح کوئی 9:30 بجے یہ پروگرام شروع ہوا، اور یہ دوپہر کے وقفے کھانے کے اور نماز کے وقفے کے بعد یہ پھر شام مغرب تک تقریباً یہ چلتا رہا۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے جو پرائم منسٹر ہیں ملیشیا کے، انور ابراہیم، انہوں نے اختتامی سیشن میں خطاب کیا، اور انہوں نے قرارداد پاس کی، اور اس کے اندر شریک ہونے والے لوگوں کا شکریہ بھی ادا کیا، اور اس وقف کے حوالے سے انہوں نے جو لوگ کام کر رہے ہیں، اور پھر اس کانفرنس کے اندر وہ لوگ بھی شریک ہوئے جو ملیشیا کے اندر بڑے بڑے
وقف چلا رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک وقف تھا گلوبل القرآن، وقف القرآن، کہ وہ مختلف زبانوں کے اندر قرآن کریم کی طباعت، ایک داتو ہیں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور انڈین بیک گراؤنڈ کے ہیں لیکن یہیں کے ملیشیا کے اندر مقیم ہیں. تو اسی طرح ایک ہسپتال کا جو وقف کا سلسلہ تھا، انہوں نے بھی اپنی پریزنٹیشن دی. تو اس طریقے سے گویا تعلیمی حوالے سے بھی یہ ایک اہم کانفرنس تھی، اور آگاہی کے نقطہ نظر سے بھی یہ بہترین کانفرنس یہ تھی. اور پرانے دور میں کیا نظام تھا، اس پر پریزنٹیشن ہوئی کہ کیسے وقف چلا کرتے تھے مختلف اسلامی ادوار کے اندر، عباسی دور میں، دور اموی میں، اور دور خلافت راشدہ میں، اور پھر بعد کے ادوار میں یہاں تک کہ عثمانی دور خلافت کے اندر. تو ان سب کو اس کنونشن کے اندر اس کا احاطہ کیا گیا تھا، اور بہت ہی مفید تھا. اور آج کے جو جدید دور کے چیلنجز ہیں اس سے کیسے نمٹا جائے اس پر بھی کافی گفتگو ہوتی رہی. تو یہ اہم کانفرنس تھی، اور میں سمجھتا ہوں آج بھی وقف کی وہ ضرورت ہے کہ اس وقف میں ایک چیز یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو اصل مال یا اصل چیز ہوتی ہے وہ بھی باقی رہتی ہے، اس کا ثمرہ، اس کا فائدہ، اس کا فروٹ ضرورت مندوں کو نفع دیتا رہتا ہے. اس لحاظ سے چیز بھی محفوظ رہی، اور اس عمل نے، وقف کے عمل نے، جو کہ حضور قرآن کریم کی آیت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون سے وہ لیا گیا، اور پھر اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جو عمل شروع ہوا، آج تک مسلمان اس پر عمل کر رہے ہیں. لیکن اس کو مزید بڑھاوا دینے کی اور اس کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے، تاکہ مسلم معاشرہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، اور جو غربت ہے اس کو بھی ختم کیا جا سکے، مریضوں کا بھی علاج کیا جا سکے، دینی تعلیم ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے، اس کا بھی فروغ ہو، مساجد کا بھی قیام ہو، اور ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ ہو اس بندے کے لیے جو وقف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو، ان کاوشوں کو قبول فرمائے، اور باقی امت کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے.